مکان الحدوے بے وقت صبح، صبح کے وقت اور دوڑ کی جگہ میں، بس جہاں پہنچتے ہیں غبار کو لے کر جماعت میں، یعنی غبار ان کے ساتھ ہوتا ہے اور دشمن کی جماعت میں وہ گھوڑے جا کرتے ہیں۔ یہ قسم ہے ان کی، بے شک انسان اپنے رب کا البتہ ناشکر ہے۔ اب اس کا کیا تعلق ہے گھوڑے کی دوڑ کے ساتھ انسان کی ناشکری کا؟ آلوسی رحم اللہ تعالی روح المعانی، عثمانی رحم اللہ تعالی فوائد عثمانیہ میں لکھتے ہیں، اور بھی حضرات نے لکھا، گھوڑا جو ہے خدا کی مخلوق ہے، آدمی نے نہیں پیدا کیا، آدمی تو مجازی طور پر اس کا مالک ہے۔ گھوڑے کو پیدا اس نے نہیں کیا، پانی اس نے اس کے لیے نہیں پیدا کیا، چارہ اس نے اس کے لیے نہیں پیدا کیا، پھر مجازی۔ وہ گھوڑا باوجود حیوان ہونے کے اپنے مجازی آقا کا تو اتنا فرمان بردار ہے کہ تیر برسیں، تلواریں لگیں، گولیاں چلتی رہیں، آقا کو لے کر کے وہ جائے گا۔ گھوڑا تو اتنا وفادار، اور یہ انسان اپنے رب کا اتنا گویا غدار ہے کہ حقیقی مالک کے حکم کو نہیں مانتا۔ گھوڑے پر سوار ہے، دشمن کی طرف گھوڑے کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، گھوڑا نہیں انکار کرے، تیر کھائے گا، نیزے کھائے گا، گولیاں کھائے گا۔ اور انسان تجھے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ تیرا پیدا کردہ نہیں، رب کا پیدا کرتا ہے۔ پانی اس کے لیے تو نے نہیں پیدا کیا، چارہ تو نے پیدا نہیں کیا، اور یہ تو اتنا وفادار ہے کہ وہ دشمن کی فوج میں تیرا کہا مان کر کے جا گھسا ہے۔ اے انسان تو گھوڑے سے بھی رہ گیا، حقیقی آقا کا تو باغی۔ فرمایا انسان بڑا ناشکر ہے، اور اس پر گواہ بھی ہے۔ اسے کہو تو انسان جو انسان ہے وہ مانے گا کہ ہاں باقی گھوڑے کا خالق تو میں نہیں ہوں، پانی کا خالق نہیں ہوں، وہ تو میرا اتنا وفادار ہے، اور میں نے خدا کی کتنی وفاداری کی۔ اور بے شک وہ مال کی محبت کا بڑا حصہ ہے، کیا نہیں جانتا جب اکھاڑی جائیں گی وہ چیزیں جو قبروں میں، تمام کو نکالا جائے گا، حسنا اے میزہ، ممیز کی جائے گی جو سینوں میں راز ہیں، تبلا سرائر، سب کا امتحان ہوگا، اور سچ سچ اور جھوٹ جھوٹ الگ ہے۔ بے شک رب ان سے اس دن خبردار ہے، آج بھی ہے خبردار، لیکن اس دن کی خبرداری کا مطلب یہ ہے کہ نتیجہ نکلے گا، وہ عمل کے بعد جو نتیجہ نکلنا ہے اس دن ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھٹکھٹانے والی القاریہ، کیا کھٹکھٹانے والی؟ اور تجھے کس نے بتلایا کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ جس دن ہوں گے لوگ کل فراشے پروانوں کی طرح جو بکھرے ہوئے، اور ہوں گے پہاڑ کل اہنے رنگ برنگ اون کی طرح منفوذ جو دھنکی ہوئی ہو۔ پس بہرحال وہ کہ ثقیل ہوئے اس کے وزن، بس وہ ایک کے اندر ہوگا راضیہ پسندیدہ، اور بہرحال وہ کہ اس کے موازین خفیف ہوئے، بس اس کا ٹھکانہ ہے حاویہ۔ اور تجھے کس نے بتلایا؟ ماہیہ، کیا ہے وہ حاویہ؟ آگ ہے حامیہ، بھڑک گئی۔ اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت آئے گی، نام اس کا قاریہ، پڑھ چکے آپ آزفہ، حاقہ، اور گویا کہ ساعت، آخرہ، بے شمار نام۔ کھٹکھٹانے والی یہ کہ وہاں چیزیں ایک دوسرے سے لگیں گی، ٹکراؤ پیدا ہو، دیوار سے، پہاڑ سے، اور یہ چیزیں۔ اور جس دن کے لوگ ایسے ہوں گے جیسے پروانے، مبسوط بکھرے ہوئے، بے ترتیب، کوئی نظم و نسق نہیں، پروانے کی طرح مخلوق بے شمار۔ اور پہاڑ ایسے ہوں گے کل اہن، آپ پڑھ چکے اہن کہتے اون کو، اون رنگ برنگی، پہلے پڑھ چکے آپ کے پہاڑ کوئی سرخ ہوں گے، کوئی سفید ہوں گے، کوئی سیاہ ہوں گے۔ جب یہ اڑتے پھریں گے تو اجزاء آپس میں ملیں گے تو وہ رنگ برنگ اون کی طرح، جو سفید بھی ہو سیاہ بھی ہو، اور دھنکی ہوئی۔ دھنکی کا یہ معنی کہ مثلا وہ ایک تن کا روئی کا جدا جدا دھنکتے ہیں نا، پنجنا جس کو کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں آپ جس وقت وہ چرخے پر کاٹتے ہیں نا روئی کو یا اون کو، تو وہ دھاگوں کو الگ الگ کرتے ہیں تاکہ اکٹھے نہ رہیں،
اس کاروائی کو اپنی بولی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، پنجنا، پنجنا۔ اور کیا کہتے ہیں آپ؟ نہ کاٹنا الگ ہے، کاٹنا الگ ہے، یہ پنجنا اور دھنکنا الگ ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں استاد؟ ہاں، شنزل۔ تو یہ گویا کہ شنزل کرتے ہیں اس کو، یعنی دھاگے کو الگ الگ کرتے ہیں۔ فرمایا جس کے موازین ثقیل ہوئے ایش میں ہوگا پسندیدہ، خفیف ہوئے تو اس کا ٹھکانہ ہادیہ۔ پہلے اس پر میں نے لفظی مانوی بات کر دی ہے مفصل، دوبارہ باتوں کا موقع نہیں ہوتا۔ امہ ہاویہ، ٹھکانہ اس کا ہاویہ۔ جیسے بچے ادھر ادھر گھومتے ہیں پھرتے ہیں، کوئی مارے تو پھر ماں کے پاس پہنچتے ہیں، خوش ہوں تو پھر تو اسی لیے ان کا ٹھکانہ ماں ہے، اس لیے اس کو کہا ان کا ٹھکانہ۔ تو یہ کس نے بتلا؟ ماں ہے، یہ ہا سکتا ہے۔ ہا سکتے کی تعریف آپ پہلے سن چکے ہیں۔ آگ ہے بھڑکتی ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غفلت میں ڈالا تمہیں کثرت کے اظہار نے، جہاں تک کہ تم نے زیارت کی مقابر کی، خبردار عنقریب تم جان لو گے، پھر خبردار عنقریب تم جان لو گے، خبردار اگر تم جان لو علم الیقین کے طور پر، البتہ ضرور تم دیکھو گے جہنم کو، پھر البتہ دیکھو گے تم اس کو عین الیقین کے ساتھ، پھر البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ ربط اوپر ذکر تھا کہ خفت موازین ہو، موازین ان کے ہلکے ہوں گے۔ یہ موازین کو ہلکے کرنے والی چیز میں یہ تکاثر ہے۔ ahnaf.com www.asnas.com کثرت کے اظہار، تکبر، فخر، یہ چیزیں انسان کے مات۔ شان نزول اس کا یہ بیان کرتے ہیں تفسیر مدارک وغیرہ وغیرہ میں کہ مکہ مکرمہ میں دو خاندان تھے، ایک بنو عبد مناف، دوسرا بنو سہم۔ بنو سہم ان کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ ایک خاندان نے کہا ہماری تعداد زیادہ ہے، دوسرے کہنے لگے نہیں ہماری زیادہ ہے۔ بنو عبد مناف نے کہا ہم زیادہ ہیں، بنو سہم نے کہا ہم زیادہ ہیں۔ کہنے لگے اچھا جھگڑا نہ کرو، مردم شماری کا۔ مردم شماری کی تو بنو عبد مناف زیادہ نے۔ بنو سہم کو بڑا صدمہ ہوا کہ ہم کٹ گئے۔ کہنے لگے نہیں اب قبروں میں جا کر کے اپنی اپنی قبریں بھی گنی، تو قبریں گنی تو بنو سہم کی کوئی زیادہ ہوئی، لڈیاں ماری، خطک ناز کیا کہ ہم زیادہ ہیں۔ تو اتنا تغافل، اتنا تکاثر پر فخر کرنا۔ دوسرے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر، کثرت کے اظہار نے تمہیں غفلت میں ڈالا، حتیٰ کہ تم نے مقابر کی زیارت کی، یعنی مر گئے تم اور قبروں تک پہنچے، یعنی زندگی میں تم انہی چیزوں پر رہے اور قبروں میں جا پہنچے۔ مقابر، مقبرۃ، مقبرۃ، مقبورۃ، مثلثۃ الباء، با پر تینوں حرکتیں آتی ہیں، مقبرہ پڑھیں تو صحیح، مقبورہ پڑھیں تو صحیح، مقبرہ پڑھیں تو صحیح، مفرد میں تینوں حرکتیں با پر آتی۔ ان قریب جان لو گے، پھر جان لو گے۔ اگر تم جانتے ہیں علم یقین کے طور پر تو تمہیں یقین ہوتا۔ میں نے پہلے علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین کا باحوالہ فرق بتایا ہے، آپ کے ذہنوں میں ہوگا۔ جہنم کو دیکھو گے، پھر عین الیقین کے ساتھ دیکھو گے، اور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ ٹھنڈا پانی، یہ عمدہ قسم کے کھانے جو تم نے کھائے، ان کا کیا تم نے حق ادا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے عصر کی، بے شک انسان البتہ خسارے میں، ہاں مگر وہ جو ایمان لائے، عمل کی اچھے، ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی اور ایک دوسرے کو وصیت کی سبق ربط۔ اوپر آپ نے الہاکم التکاثر، تکاثر نے تمہیں غفلت میں ڈالا۔ یہ تکاثر
کا جو ظرف ہے زمانہ، کہ زمانے ہی میں تم تکاثر کرتے ہو، اس کی قسم اٹھائی۔ تو پہلی تفسیر یہ ہے کہ قسم ہے زمانے کی، جس زمانے میں تم نیکیاں بھی کرتے ہو، بدیاں بھی کرتے ہو، تکاثر بھی ہے اور بھی۔ مجھے اب حوالہ یاد نہیں ہے، لیکن کسی کتاب میں ہے ضرور کہ دہر کے معنی ہوتے مطلق زمانہ، حسر کے معنی ما مضى من الزمان۔ دہر مطلق زمانہ، اثر وہ زمانہ جو پہلے گزر چکا ہو۔ تو چونکہ یہ تکاثر وغیرہ کا اظہار زمانے میں ہے، والعصر قسم ہے زمانے کی۔ دوسری تفسیر، اثر سے وقت اثر مراد ہے۔ اثر کے وقت کے اس لیے کہ دن کو جو انسان کماتا ہے، اثر کے وقت اس کا حساب کرتا ہے، تو گویا یہ کمائی کے بعد اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تیسری تفسیر، اثر سے مراد ہے صلاۃ اثر۔ حدیث میں آتا ہے من فاتت صلاۃ العصر فکأنما غتر اہلہ ومالہ، اثر کی نماز جس سے فوت ہو تو یوں سمجھے کہ اہل و عیال سب برباد۔ قسم ان کی، ان الانسان الف لام استغراق کے لیے بھی ہے، کیوں آگے الا استثناء ہے، اور الف لام جنس کے لیے بھی جس میں تعمیم ہوتی ہے۔ بے شک تمام انسان خسارے، ہاں 4 قسم کے آدمی خسارے سے نکل گئے، الا الذین آمنوا، دوسری وعملوا الصالحات، تیسری وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے والے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی یہاں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سلف صالحین جب کسی مجلس سے اٹھ کر کے جاتے تو ان کی زبان پر حق پر قائم رہنا چاہیے، حق کے سلسلے میں جو تکالیف آتی ان پر صبر کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزہ، خرابی ہے ہر اس کے لیے جو منہ پر عیب نکالتا ہے، لمزہ پس پشت عیب نکالتا ہے، وہ جس نے جمع کیا مال اور اس کو گنا ہو، خیال کرتے ہیں کہ بے شک مال اس کو ہمیشہ چھوڑے گا، خبردار البتہ ضرور پھینکا جائے گا وہ توڑ پھوڑ دینے والی میں۔ اور تجھے کس نے بتلایا کیا توڑ پھوڑ دینے والی؟ اللہ تعالیٰ کی آگ ہے جلائی ہوئی، وہ جو مطلع ہوتی ہے دلوں تک، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی ایسے ستونوں میں جو لمبے لمبے ہوں گے۔ رب ان کو تو ذکر تھا ان لوگوں کا جو کامیاب، اب اس میں ناکام انسان کا ذکر ہے۔ دوسرا یہ ان الانسان لفی خسر کا ذکر بھی تھا، اب ایسے خسارے والے انسان کا تذکرہ۔ یہ کون تھا؟ آپ کو تفسیروں میں یہ عاص کا بھی نام ملے گا، عاص ابن وائل، ولید ابن مغیرہ کا نام بھی ملے گا، ابو جہل کا نام بھی ملے گا، ابی کا نام بھی ملے گا۔ یہ نام بطور مثال کہ اس زمانے میں یہ ہوتے تھے، ایسے دنیا میں ہمیشہ ہوتے۔ ہمزہ اور نمزہ کی تفسیر میں اختلاف کرتے ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے ہمزہ وہ شخص کہ غائبانہ کسی کا عیب بیان کرے، لمزہ وہ جو منہ پر کہے کہ تو ایسا تو ایسا تو ایسا۔ اور بعضوں نے اس کے برعکس معنی کیا، یعنی دونوں میں عیب چننا اور بیان کرنا ہے، لیکن ہمزہ منہ پر، لمزہ غائبانہ، یا وہ منہ پر اور وہ غائبانہ، وہ جس نے مال کو جمع کیا اور گنتا ہے۔ عموماً کہتے ہیں کہ جو بخیل آدمی ہوتا ہے تنہا تو اپنے پیسے گنتا رہتا ہے اور اس کو گننے میں لطف آتا ہے، تو یہ ایسا ہی تھا۔ خیال کرتے ہیں کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، ہرگز نہیں، توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینکا جائے گا جو تب تک والا لفے گا۔ اب دنیا کی آگ تو یہ ہے کہ مثلا انگلی جلتی ہے تو جلتی تو انگلی ہے، اس کا کیونکہ عروق کے لحاظ سے، رگوں کے لحاظ سے دل پر اثر ہوتا ہے، صدمہ باندھتا ہے، وہ آگ ایسی ہوگی کہ وہ اندر دل تک براہ راست شرائط کرے، دل تک اس کی شرائط ہوگی۔ اور ان پر منہ صدا ابھی گزرا ہے، اوسد البابا و آسدہ،
اذا اطبقہ دروازے اس پر بند کر دیے جائیں گے. حمد بعض کہتے امادن کی جمع ہے, بعض کہتے عمودن کی جمع ہے, دونوں مفرد اس کے لغتاً آتے ہیں. لمبے لمبے ستون ہوں گے آگ کے کناتوں کے, ان کے اندر ان کو بند کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا نہ دیکھا تو نے, کیا نہیں معلوم تجھے کیسے کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں سے, کیا نہیں کیا اللہ نے ان کے مکر کو کی تذلیل خسارے میں, اور بھیجے ان پر پرندے ابابیل جوک در جوک, مارتے جو ان پر پتھر من سجیل کنکر کے, پس کیا ان کو ایسے گھاس کی طرح معقول جو کھایا ہوا تھا. ربط اوپر ذکر تھا ہومازا لومازا کا, ایسا آدمی جو زبان سے دوسروں پر عیب لگائے حاضری میں یا غیر حاضری میں. آگے ایسی کاروائی کا ذکر کرتے کہ یہ نافرمانی عملاً بھی ہوتی ہے, جیسے زبان سے ہوتی ہے عملاً بھی ہوتی ہے. جیسے صورت میں کی انہوں نے نتیجہ پہنچا. واقعہ طویل و ذیل ہے, اور کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با شہادت سے تقریباً 70 دن پہلے کا بیان کرتے ہیں. اسی لیے تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ آپ کی ولادت عام الفیل میں, عام الفیل ہاتھیوں والا سال, 70 دن آپ کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے. قصہ یوں پیش آیا کہ عرب کی سرزمین میں یمن ایک مقام ہے, وہاں صنعا, شہر صنعا سواد کے ساتھ. اس زمانے میں وہ حبشے کے ماتحت ہوتا تھا. اب یمن کے 2 صوبے ہیں, ایک شمالی ایک جنوبی. ایک میں امریکہ نے ٹانگ پھنسا رکھی ہے, ایک میں روس نے ٹانگ لگا رکھی ہے. یہ خبیث قومیں مسلمانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی. خیر, تو صنعا میں جو گورنر آیا عیسائی تھا, ابرہ ابن صباح اشرم اس کا نام تھا. ابرہ ابن صباح اشرم یہ نیا نیا تھا. اس نے حج کے دنوں میں لوگوں کو دیکھا کہ بستر باندھے ہوئے ہیں, سامان کھانے پکانے کا لیے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں. اس نے پوچھا یہ کہاں جاتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں ایک مقام ہے, یہ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. ابرا نے کہا کہ میں یہاں ان کو کیوں نہ بنا دوں کہ یہ دور جاتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں رہتے. اس نے ایک مصنوعی کعبہ بنایا, خوب اعلیٰ سجایا, کمرے صاحب بنائے, کھانے کا, چارپائیوں کا, بستروں کا انتظام کیا. کھانے پینے والے لوگ ہر زمانے میں ہوا کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حج میں لوگ جو یمن کے آتے تھے وہ نہ آئے یا نسبتاً کم آئے. آل مکہ کا سارا دار و مداری حاجیوں پر اس وقت بھی تھا, اب بھی ہے. یہ نہ جائیں تو وہ کہاں سے کھائیں. انہوں نے سوچا کہ کیا بات ہے. تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ابرہ ابن صباح نے ایک مصنوعی کعبہ بنایا ہے اور لوگ وہاں اب تھے. انہوں نے قبیلہ بنو کنانہ کا ایک شخص بڑا ہوشیار چالاک تیار کیا کہ تو جا وہاں جا کر کے مصنوعی کعبے کو جلا دے. تمام تفسیروں میں آپ کو جن میں مفصل واقعات ہیں یہ ملے گا. وہ گیا, کچھ دن کھاتا پیتا رہا, پہلے دیواروں پر غلاظت بنی, پھر اس کو جلا دیا. ابرہ نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ مکے والوں نے یہ کارروائی کی. اس نے ahnaf.com www.asnas.com حکم دیا کہ لشکر چلے. اس زمانے میں ہاتھی وہ کام کرتے تھے جو آج کل ٹینک کرتے ہیں, ٹینک, قلعوں کو مسمار کرنا, مکانوں کو گرانا. کہتے ہیں کہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے وہاں سے آیا. اور بڑے ہاتھی کا نام تفسیروں میں رکھتے محمود. جب مفتی محمود صاحب مرحوم زندہ تھے تو یہ صحافی کہتے تھے ہاں بھائی یہ وہ محمود ہے جو قیادت کرتا ہے. جو ابرہ کے لشکر میں ہاتھی تھا نا, محمود اس کا نام تھا. صحافی تو شریف طبقہ ہوا اللہ ماشاء اللہ, ان کو تو ایسی باتیں چاہیے. تو لشکر لے کر کے آیا. اس وقت کعبۃ اللہ کے متولی تھے آپ کے دادا جی عبد المطلب.
جب لشکر بالکل مزدلفہ آ چکا تو نوجوان بھاگے آئے، بابا جی لشکر آ گیا اور ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، فوری طور پر تیاری کرو۔ انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو، بیویوں کو لو، بچوں کو لو، آل خانہ کو لو اور یہاں سے چلے جاؤ، اس لشکر کا مقابلہ آنن فانن ہمارے بس میں نہیں۔ بابا جی کعبۃ اللہ کی توہین کے لیے آئے ہیں، گرانے کے لیے آئے ہیں، تو ہم تماشا دیکھیں گے؟ انہوں نے کہا کعبۃ اللہ والا زندہ ہے، وہ خود حفاظت کرے گا، تم اپنی جانوں کی حفاظت۔ یہ لشکر آیا، مزدلفہ کا حصہ یہ وادی محصر بصیرہ اس میں فائز 540 ذرا کا رقبہ ہے۔ تو حدیثوں میں آتا ہے کہ مزدلفہ سب کا سب موقف ہے الا وادی محصر۔ اس وادی محصر میں جب لشکر آیا ان کا تو اللہ تعالی کی طرف سے پرندے سمندر کی طرف سے آئے، ہر پرندے کے پاس 3 تھے، ایک چونچ میں سنگریزہ، ایک پنجے میں دائیں میں ایک بائیں۔ وہ آ کر کے جس وقت انہوں نے بمباری شروع کی تو وہ سنگریزہ مسور کے دانے سے ذرا بڑا، حدث کے دانے سے ذرا بڑا اور چنے کے دانے سے ذرا کم۔ حدث کے دانے سے تو کوئی نہیں مرتا، پر رب تعالیٰ چاہے تو ان کو مروا دے۔ کہتے وہ اوپر سے دانا نکلتا تھا، آدمی کو چھید کر کے دوبر سے نیچے نکل کر ہاتھی کو چھید دیتا، ہاتھی بھی تڑپ کر کے مر جاتا، آدمی مر جاتا۔ یہ آپ کی ولادت با شہادت سے 70 دن تقریباً پہلے کا واقعہ۔ کیا نہیں معلوم تجھے؟ علم تعلم کے معنی میں پہلے عرض کر چکا، علم تعلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے اعلامی ایاک حوالے آپ کے پیش نظر ہیں۔ کیسے کیا تیرے رب نے ہاتھی واپس؟ کیا نہیں کیا ان کے مکر کو خسارے میں؟ اور بھیجے ان پر طیر پرندے ابابیل۔ آپ کو جلالین تک میں ملے گا ابابیل، بعض کہتے ابول کی جمع ابول جیسے عجول اور اجاجی، بعض کہتے ابال کی جمع جیسے مفتاح ان کی جمع مفاتیح، بعض ابین ان کی جمع کہتے جیسے سکین اور سکاکین، اور اس کے معنی ہوتے ہیں جوگ در جوگ، جماعت در جماعت۔ یہ ابابیل کسی خاص پرندے کا نام نہیں، جیسے ہمارے علاقے میں یہ بھولا سا پرندہ جہاں بھی کبھی کبھی نظر آتا ہے، پشتو والے اس کو طوطا کر کہتے ہیں، طوطا کر۔ بعض علاقوں میں اس کو اٹیل بھی کہتے ہیں، جہاں ان کو کیا کہتے ہیں ابابیل کے نام سے مشہور ہے۔ تو یہ نہ تھے مطلق ہیں، قطعی طور پر یہ کہیں کہ یہ تو نہ، ابابیل کے لفظی معنی ہیں جوگ در جوگ۔ اب جوگ در جوگ میں یہ بھی ہو تو انکار نہیں، لیکن ابابیل کے لغوی معنی یہ نہیں۔ مارتے تھے ان کو کنکر، سجیل، سنگ دل کے، وہ پتھروں کے تھے اصل میں گارے کے بنے ہوئے، اور ان میں پس کر بھی ان کو ایسے کاش میں معقول جیسے گھاس ہوتا ہے کھایا ہوا، جانور گھاس کو کھا کر کے پھر کچل دیتا ہے، روند دیتے ہیں پاؤں کے نیچے، تو تسبیح اس کے کچلنے اور روندنے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بوجہ معروف ہونے قریش کے الفت ان کی تھی رخلت شتائے و سیف، ایک کوٹ سردی کا گرمی کا، پس چاہیے کہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، وہ جو ان کو کھلاتا ہے بھوک سے اور امن دیتا ہے خوف سے۔ رب اوپر اس بیت کی توہین کرنے والوں کا حشر تھا، اب اس بیت کی بظاہر قدر کرنے والوں کا ہے کہ دیکھو اس بیت کی وجہ سے رب ان کو بھوک سے بھی امن دیتا ہے، خوف سے بھی امن دیتا ہے۔ اور ایسا ہی لئیلاف میں لام جو ہے یہ کس کے متعلق ہے؟ علامہ ابو سعود اور بیضاوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے فلیعبدوا سے۔ سوال یہ ہے کہ فا کے بعد فعل پہلے میں عمل کیسے ہوا؟ تو کہتے ہیں فلیعبدوا میں فا مزیدتن ہے، فا کا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نہ اس وقت زمینیں تھی، نہ باغات تھے، نہ اب ہے۔ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ یہ بنایا اس دور میں کہ 2 سفر کرتے تھے، ایک سردی کا سفر یمن کے علاقے میں، وہاں تجارت کرتے اور اپنے سال کا خرچہ کچھ وہاں سے نکالتے، اور گرمی کے زمانے میں سفر کرتے شام کے علاقے۔ یہ لوگ جاتے، لوگ ان سے چیزیں خرید کے لاتے، بیچتے،
لوگ قدر کرتے تو ان 2 سفروں میں اپنا سارا خرچہ پورا کر لیتے. تو بوجہ مانوس ہونے قریش کے الفت ان کی مانوس ہونا ایک کوچ سردی کا ایک گرمی کا. بس چاہیے کہ اس بیت کے رب کی عبادت کرے. اور یہ ظالم غیر کی عبادت کرتے 360 سے انہوں نے نصب کر رکھے. اس گھر کی برکت سے جن کو ملتا ہے سارا کچھ تو رب ان کو دیتے ہیں تمام من جو و آمر من خوف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا دیکھا تو نے وہ جو بدلے کو دکھلاتا ہے؟ پس یہ وہ دھکیلتا ہے یتیم کو اور بھی ابارتا مسکین کے کھانے پر. پس خرابی ہے نمازیوں کے لیے وہ کہ اپنی نماز سے غافل ہیں، وہ کہ دکھلاوا کرتے ہیں اور منع کرتے الماعون حقیر چیزوں کو، استعمال کی چیزوں کو. ربط یہ بیان کرتے ہیں کہ اوپر بیت اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی برکت سے ان کو بھوک سے بھی نجات دلاتا اور خوف سے. لیکن اسی میں ایسے بدبخت بھی موجود ہیں کھلے لفظوں میں قیامت کا انکار کرتے، کہتے ہیں ما نحن بمبعوثین، ہے ہاتا لما توعدون اذا متنا وکننا ترابا. آشا نہیں مانتے. اب جہاں آپ کو نام مختلف ملیں گے، ولید کا ملے گا، عقبہ بن ابی معیط کا ملے گا، عمرو بن شام کا ملے گا، اور کئی نام ملیں گے. یہ بطور مثال کے ہیں. کیا دیکھا تو نے وہ جو بدلے کے دن کو دکھلاتا ہے؟ یہ وہ ہے جو یتیم کو ڈھکیلتا ہے اور نہیں آمادہ کرتا مسکین کے کھانے پر. مفعول پہلے آپ سن چکے ہیں، ولا یخذ نفسہ، یہ بھی ہے ولا یخذ غیرہ، دونوں باتیں. پس نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں ان کے لیے اس سے معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ والے بھی نمازیں پڑھتے تھے. ہم نے گلدستہ توحید میں حوالے دیے